ایک الٹا سوال میں کروں گا کہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی روح میں یہ جو باؤنڈریز کی جسٹیفیکیشن کوئی ہے؟ ایسے ایک تو ہے نا جسٹیفیکیشن، ایک ہے امر واقعہ، اچھا ایک فیکچول ایک صورتحال ہے، پوزیشن ہے۔ مگر میں وہ اس حساب سے میں کہتا ہوں جی جو فیکچول صورتحال ہے اس کے ساتھ ایک کمپرومائز کرتے ہوئے اگر ہم اسلامی معاشرہ الگ الگ ممالک میں قائم کریں اور آپس میں مربوط کر دیں تمام لوگوں کو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، مطلب آپ یہ آپ حزب التحریر کے اس کانسیپٹ سے آپ پریکٹیکل نہیں سمجھتے جو حزب التحریر والے جو ہے وہ خلیفہ؟ ویسے حزب التحریر والے تو کہتے ہیں جو آسمان سے کوئی خلیفہ اترے اور سب لوگ اس کی پریئر کریں۔ لیکن مذہب یہ ابھی جو غفار صاحب نے بات کی نا، میں غفار صاحب سے ان کے انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ذرا اگر ایک جو چونکہ وہ بات ہو چکی تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ جماعت کا جو اندرونی ڈھانچہ ہے اور جو جمہوریت ہے یہ ایک واحد پارٹی ہے جس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور یہ اس سے مفر نہیں۔ اچھا میرا جو مسئلہ جو ہے یہ ایک پارٹی ہے جس میں اندرونی جمہوریت ہے۔ مولانا مودودی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا میاں طفیل محمد کا، میاں طفیل محمد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے قاضی حسین احمد کا۔ مڈل کلاس کی جماعت ہے، پڑھی لکھی جماعت ہے، منظم جماعت ہے، جاگیردارہ نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں اور مجھے آپ ووٹ دے دیجیے گا۔ نہیں، میں ان کو ووٹ اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ تمام جو اچھائیاں ہیں، اور میں نے جو پہلے کہا تھا نا کہ اس جماعت نے انڈر پرفارم کیا ہے، وہ میں نے اسی لیے کہا تھا چونکہ نظریے کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اقلیتوں کے مسئلے کو آپ کیسے حل کریں گے؟ آپ کیسے حل کریں گے؟ اگر میں ان طاغوتی طاقتوں میں آتا ہوں جو کہ اہل اسلام کے خلاف ہیں تو میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مجھے آپ ملک سے باہر بھیج دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے آگ کا۔ ترکی میں چلے جائیں، دیکھیں کہ کس طریقے سے نجم الدین اربکان نے اپنا جو حکومت تھی وہ گنوائی اور کس طریقے سے AKP نے اب نہ صرف یہ کہ حکومت بنائی، بلڈ کیا اپنی اسٹرینگتھ پہ، بلکہ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی کہ جس سے ترکی میں فوج کی حکومت، جو فوج کی ایک جو غیر مرئی حکومت ہے، وہ اس سے بہت حد تک چھٹکارا پایا۔ وہی چیزیں جو فوج چاہتی تھی کرتے ہوئے، چونکہ یورپین یونین میں جانا چاہتے ہیں، یورپین یونین کا اپنا ایک معیار ہے، اس یورپین یونین کا معیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ جو ہے نا ریفارمز کیے ہیں کہ جس سے فوج کی قوت میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس ایک اتنا اچھا بیس ہے اور اتنی خصوصیات ہیں اس پارٹی میں کہ اگر یہ چاہیں تو اپنے اس بیس کو براڈ کر سکتی ہیں۔ جی غفار صاحب آپ نہیں، میں نہیں سمجھا، انہوں نے ابھی اپنی بات نہیں کی کہ وہ کیوں آخر ساتھ نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی اصل میں جو پہلے بھی بات کی ہے، نہیں پہلے بھی جو بات کی ہے کہ نظریے کا جبر جو میں ہے ان کی نقطۂ نظر کو سمجھتا ہوں۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری نقطۂ نظر کو سمجھیں، یعنی ان کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری جماعت ہے، اس کے لیے فوری طور پر اس میں تمام لوگوں کو ساتھ ملانے میں ہمارے لیے کچھ دشواریاں ہیں، لیکن ہم ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں ملک میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اقتدار برائے اقتدار چاہتے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ بس چلے جائیں، ورنہ ہم بھی کسی مقتدر کے ساتھ ہو جاتے اور حکومت ہمیں مل جاتی۔ کہ ہمیں اسی وجہ سے کہ ہم ایک تبدیلی لانے کے لیے یہ اختیار چاہتے ہیں، اور ہم پھر آسمانی وحی کے پابند ہیں، قرآن اور سنت کے پابند، مؤمن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، یعنی ہم اس ہدایت پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور ہم اس کے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، اس لیے اور اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور ہم اس کو انسانیت کے مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم جو سیاست کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے جس کو آپ رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دین ہے وہی دین جو ہے انسانیت اس کو قبول کر لے اور اس کے گرد جو جمع ہو جائے، اس میں جو گنجائشیں ہیں کہ مثلا اقلیتوں کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بن جائے تو اس میں اقلیتوں کے حقوق ہیں، اس میں اختلاف کرنے والوں کی بھی
ایک حقوق ہیں، اس کے لیے پریسیڈنٹس موجود ہے. یہ پوری تاریخ میں ایسا بھی نہیں ہے جو اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ جی بس ابتدائی دور میں سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں پہ ابھی یعنی 19ویں صدی کے آغاز تک یہ خلافت عثمانیہ رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے، اور قانون اس کا شریعت کا قانون تھا. عدالتیں اس کے پورا نظام اسلامی نہیں تھا، لیکن اس میں عدالتوں میں شریعت کا قانون چل رہا تھا، اور اس میں اقلیتوں کے حقوق تھے. اور اقلیتوں کے حقوق کا میں آپ کو کہہ دوں، اقبال کی ایک نظم بھی ہے کہ محاصر ادرنا، اس کے اوپر کہ وہاں پہ مفتی نے ماشاء اللہ کا اور فوجی قانون نافذ کر دیا کہ لوگوں کے جو ہے نا فوجی ضرورت کے لیے لوگوں کے اموال لینا وہ جائز ہے، وہ لے لیں، لوگوں کے اموال فوجی ضرورت کے لیے لے لیں. شہر کے قاضی نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ فوجی ضرورت کے لیے غیر مسلم کے مال اموال نہیں لے سکتے. اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مسلمان کا مال لینا جو ہے فوجیوں کے لیے جائز تھا، اور غیر مسلموں کا فوجی کے لیے جائز نہیں تھا. غفار صاحب آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے اس میں جو قاضی صاحب؟ نہیں، بالکل. بات اصل میں جو اعجاز صاحب نے بھی کہا کہ جماعت اسلامی کی جتنی صفات اور خصوصیات ہیں وہ ایک جواب دہی کے احساس پر مبنی اور قرآن اور احادیث سے ماخوذ تعلیمات اور نظام پر مبنی ایک جماعت ہے. اس وقت اصل میں جو ایک عالمی جنگ ایک نام نہاد دہشت گردی کی بنیاد پہ لڑی جا رہی ہے، اور جسے بنیاد بنا کے امریکہ نے پوری دنیا کو اپنی باج گزار ریاستوں میں بدلنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اصل جنگ وہ صرف ملکوں کو فتح کر لینا نہیں ہے، بلکہ اصل جنگ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دل و دماغ کو جیتا جائے. اور اس میں پھر سب سے بنیادی بات انہوں نے کہی کہ دین کو ان لوگوں کی زندگی سے خارج کر دیا جائے. ہمارے بھائی کا بھی تمام گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ دین کو بنیاد نہ بنائیں، کیونکہ یہ نظریہ ہے. نظریہ حالانکہ وہ اس بات میں خلط ملط کر رہے ہیں کہ کمیونزم یا دوسرے جو بھی نظام ہیں لوگوں نے بنائے ہیں، بالآخر وہ ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ خاک میں مل گئے. اسلام کا نظام ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ نظام عطا کیا ہے. ہم اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو جہد کرتے ہیں، تو اسی لیے اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ دین کو، اسی نظام کو، اس قرآن کو لوگوں کی زندگی سے خارج کر دیا جائے. اس بات کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ پھر ایک کنفیوژن ہے کلچرل لبرلزم میں اور اسٹریٹجک کنزرویٹزم میں. جس کسی نے میری تحریر کو آج تک پڑھا ہے، نیوکلیئر اسٹریٹجی سے لے کے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی تک، وہ اس بات کا گواہ ہوگا کہ میں اسٹریٹجک ریئلسٹ ہوں، اور میں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بات کی ہے. اگر میں کلچرل لبرل ہوں، اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امریکہ کا باج گزار بننا چاہتا ہوں یا ہندوستان کا باج گزار بننا چاہتا ہوں. میری بات بڑی سادہ سی ہے. قاضی صاحب نے کہا کہ میں اعجاز کی بات سمجھتا ہوں، وہ ضرور سمجھیں گے کیونکہ 1992 سے میں ان کو جانتا ہوں اور ان کا بہت ہم احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے. صرف یہ ہے کہ مجھے ان کی بات سے اتفاق نہیں ہے. وہ اتفاق اس طرح نہیں ہے کہ وحی کی جو بات ہوتی ہے، میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ آپ اس کو جو ہے ریجیکٹ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک تو وحی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے لیجسلیشن کرنے کے لیے. اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات اور اپنی ذات کے اظہار کے ساتھ ہے. کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جو کہ غیر اخلاقی ہو. یعنی جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یا جو لیجسلیشن ہم کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اخلاقیات نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ مذہب جو ہے وہ اس کی بیسس کے اوپر لیجسلیشن ہو، وہ یہ نہیں کسی کو کہہ رہے کہ آپ اپنی شخصی حد تک نماز نہیں پڑھ سکتے یا روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جو ریاست ہے اس کو آپ مذہب کی بنیاد پہ نہ چلائیں. اور مذہب کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کو نہ چلائیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ امریکہ نے اس کا دل و دماغ جیت لیا ہے یا وہ امریکہ کا باج گزار ہونا چاہتا ہے. یہ ایک نیا قاضی صاحب آخر میں آخر میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی کہ ایم ایم اے کی جو پالیٹکس ہے، جو مینیفیسٹو ہے، جو منشور ہے، اس میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی اپنی جگہ موجود ہے، موجود سپورٹ کرتے ہیں آپ.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ایم اے کی اگر حکومت آئی تو اس ملک میں لینڈ ریفارمز ہوں گی، اس ملک میں فیوڈل سسٹم کا خاتمہ ہوگا، سرداری سسٹم کا؟ انٹرنیشنل حوالے سے مختصراً یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی گورنمنٹ اگر ایم ایم اے کی آتی ہے تو موجودہ حکومت کی جو فارن پالیسی ہے اس کا ٹوٹل ریورسل ہوگا؟ یعنی یہ پالیسی تو نہیں ہوگی، یہ تو مکمل طور پر امریکہ کے تابع حکومت ہے۔ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کریں گے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ دنیا کی تمام قوموں میں سے دوست زیادہ بنائیں، اپنے دشمن پیدا نہ کریں، اور دوست بنانے کے لیے جائز حدود کے اندر لوگوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ایک باوقار معاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اعجاز حیدر سے کہ یعنی ہمیں اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہر جو مشورہ ہے وہ ہم اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں کافی ہم نے تفصیل سے بات کی، بہت سے سوالات بہرحال رہ گئے ہوں گے ناظرین کے ذہنوں میں۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے قائد اور ایم ایم اے کے قائد نے جو باتیں کی ہیں اس سے آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے، بہت سے سوالات اب بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ رہنے چاہیے اور وہ اٹھتے رہنے چاہیے سوالات۔ لیکن ایک بات جو بالکل انہوں نے ایم ایم اے کے آئندہ مینیفیسٹو کے لیے ٹون سیٹ کی ہے وہ یہ کہ وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے فیوڈل سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے سرداری سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں لوگ ان کے اس مینیفیسٹو پہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کی اپنے پالیٹکس کے حوالے سے اور ایم ایم اے کی مجموعی سیاست کے حوالے سے کافی ہم نے تفصیل سے بات کی، اور انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں کسی اور جماعت کے ساتھ ہم اسی طرح گفتگو کر رہے ہوں گے، ان کے منشور کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔